الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज से 15-16 साल पहले खलीफतुल मसीह रहमतुल्लाह ताला ने आलम इस्लाम की हालत का नक्शा खींचकर
اپنوں اور غیروں نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے یا پہنچا رہے تھے اس وقت، اور جو اب تک پہنچا رہے ہیں، اس کا نقشہ کھینچا تھا۔ اور خاص طور پر عرب دنیا کی جو حالت ہے اور جس میں مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور مغرب کے بعض ممالک اسے اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے ان عرب ممالک کی جو حالت بنا رہے ہیں، یا اس وقت جو بنا رہے تھے، ابھی تک چل رہی ہے وہی حالت، اس کا نقشہ جیسا کہ میں نے کہا اپنے اپنے خطبات میں کھینچا تھا، اور کئی خطبات اس بارے میں ارشاد فرمائے تھے، جس میں مسلمانوں کو بھی اس خوفناک حالت سے باہر نکلنے کے مشورے دیے تھے، اور جماعت کو بھی توجہ دلائی تھی کہ عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ کیونکہ بہت ہی خوفناک حالات اسلامی دنیا اور خاص طور پر عرب دنیا کے نظر آ رہے ہیں۔ اسلامی دنیا کو جو مشورے آپ نے دیے تھے ان پر تو ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح اسلامی دنیا کے لیڈروں نے نہ توجہ دینی تھی اور نہ دی، اور جو تجزیہ آپ نے کیا تھا اور جو نتائج اخذ کیے تھے این اسی کے مطابق ہم نے نتائج دیکھے۔ 10-12 سال کی انتہائی سختیوں کے بعد عراق کو جس طرح تہس نہس کیا گیا، وہ تمام حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آج بھی بظاہر پرانی حکومت کو الٹانے اور بظاہر نئی جمہوری حکومت لانے کے باوجود جو آگ لگی ہوئی ہے، یا جو اس وقت آگ لگی تھی، اس میں روز بروز شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اب اخباروں میں ہر جگہ یہ شور ہے کہ عراق میں سول وار کا خطرہ ہے۔ اب کل پھر ایک ہوائی حملہ، بڑا خوفناک حملہ ہوا ہے، یہ انہوں نے ریگستان میں کہتے ہی ہیں کہ یہاں چھپے ہوئے تھے کچھ لوگ جن کو تباہ کرنا، اور ڈپو تھے اسلحے کے، ان کو تباہ کرنا ضروری تھا۔ تو بہرحال یہ آگ جو بھڑکی تھی وہ ابھی تک بھڑکتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے یقیناً ایک احمدی کا دل دکھتا ہے، کیونکہ مسلمان کہلانے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والوں کی یہ حالت انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اس لیے ہمیں انتہائی درد سے مسلم امہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آپس کی دشمنیوں سے بھی بچائے اور بیرونی دشمنوں سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی لیڈرشپ جو ہے، رہنمائی جو ہے، وہ ہوش مند ہاتھوں میں دے، جن کے اپنے ذاتی مفاد نہ ہوں۔ بدقسمتی سے ابھی تک مسلمانوں کی قیادت جو بھی اب تک ملی ہے، اللہ ماشاء اللہ، تمام اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے رہے ہیں، اور جو ملکی مفاد کی خاطر کام کرنے والے تھے انہیں
اندرونی اور بیرونی سازشوں نے ناکام کر دیا۔ گزشتہ دنوں ایک کتاب نظر سے گزری، ایک امریکن کی یہ کتاب ہے، اس میں اپنے ہی ملک کی حکومت کا مختصر طور پر نقشہ کھینچا ہے، طریقہ واردات ان ملکوں میں ایک لوگ کیا اختیار کرتے ہیں۔ وہ بھی اس میں کام کرتا رہا ایک عرصہ تک، پہلے بھی لکھتے رہے ہیں لوگ، لیکن یہ ایک نئی کتاب تھی کہ کس طرح مختلف کمپنیوں کے ذریعے سے یہ تیسری دنیا کے ممالک کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے زیر نگین کر لیتے ہیں۔ اس کے مطابق اگر مختلف مالی اداروں کے ذریعے سے ان غریب ممالک کو یا ترقی پذیر ممالک کو کوئی امداد دی جاتی ہے، انڈسٹری وغیرہ لگانے کے لیے یا کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے، تو اگر $100 کی امداد دی جاتی ہے تو حقیقتاً صرف $3 اس قوم کے مفاد میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جسے امداد دی جاتی ہے، اور باقی صرف احسان ہوتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ عرب ممالک اور ایران وغیرہ کے بارے کی ہمارے نزدیک خاص اہمیت ہے، یعنی امریکہ کے نزدیک یا مغربی ممالک کے نزدیک، اس لیے ان کو اپنے زیر نگین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عراق کے تیل کے ذخائر جو ہیں ان کی اہمیت کے علاوہ اس کی ایک 2 دریاؤں کی وجہ سے پانی کی بھی ایک وسائل بھی ہیں، اس کی بھی اہمیت ہے۔ دجلہ اور فرات ہیں 2 دریا، کہتا ہے اس وجہ سے خطے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے مطابق بعض اندازوں کے مطابق جو انہوں نے اندازے لگائے گئے ہیں کہ عراق میں سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ جغرافیائی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جان پرکنز ہے یہ لکھنے والے، کتاب اس نے ساری صورتحال لکھی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غلط لکھی ہے، لیکن بعض کے جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو باتیں بھی لکھیں صحیح لکھتے رہے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کم و بیش جو اس کتاب کے لکھے جانے سے 10-12 سال پہلے ہی، جیسا کہ میں نے کہا، اپنے خطبات کے سلسلے میں خلیفۃ المسیح راہب رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں۔ اس وقت کی خبروں کے حساب سے، یعنی جب پہلی دفعہ عراق پر حملہ کیا گیا تھا 1991 میں، مغربی رہنماؤں نے یہ بیان دیے تھے کہ ہمیں عراق کے تیل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں اگر دلچسپی ہے تو دنیا میں امن قائم کرنے میں دلچسپی ہے۔ اس لیے جو بھی امن کو نقصان پہنچاتا ہے اسے سزا دینی ضروری ہے۔ اور دیکھیں اب یہ سزا اتنی سخت ہے اور اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ 16-17 سال ہو گئے ہیں وہ سزا دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اپنے مسائل خود حل کرنے کے بجائے ان مغربی ممالک کے مرہون منت ہیں، ان کے اعلی کار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ عراق کے تیل سے عدم دلچسپی کے ان مغربی رہنماؤں کے دعوے کی اس کتاب نے پھر کلی کھولی ہے۔ ایران سے بھی ان لوگوں کو اس لیے دلچسپی ہے اور اس پر ان مغربی ملکوں کی بات نہ ماننے پر پابندیاں عائد کرنے کے بارے میں غور شروع بھی ہو چکا ہے، تو اور کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے، بلکہ کہ وہاں بھی تیل کے ذخائر ہیں، کیونکہ وہاں ایک لمبے عرصے سے جو ایران کی حکومت ہے اس کو ختم کر کے
اپنی مرضی کی جمہوری حکومت قائم کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ اس کتاب والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ ایران کے وقت میں بھی جب اس وقت کے وزیر اعظم ایک وزیر اعظم تھے، 51-52 کی بات ہے، تو ایک مغربی آئل کمپنی نے کے خلاف اس نے کارروائی کی، وزیر اعظم نے بعض وجوہ کی بنا پر۔ تو ایران میں ان ملکوں کی طرف سے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ عوام میں حکومت اور وزیر اعظم کے خلاف جلسے جلوس نکالے گئے، شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور پھر شاہ ایران کے ذریعے سے اپنی من مانی کی کام کروائے گئے۔ تو اب گزشتہ دنوں 3-4 دنوں میں پھر اخبار میں تھا کہ آج کل امریکہ ایران کے خلاف اس کے ایٹمی توانائی کے استعمال کے خلاف جو پابندیاں لگانا چاہتا ہے، اگر ایران نے بات نہ مانی تو ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ عوام کو ایرانی رہنماؤں کے سے علیحدہ کیا جائے، ان کے اندر ایسی صورتحال پیدا کی جائے، بے چینی پیدا کی جائے کہ اندر سے عوام اٹھ کھڑے ہوں، اور پھر یہ ہے کہ ساتھ بیرونی پابندیاں بھی لگانی شروع کی جائیں گی۔ تو یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں، چاہے وہ عراق ہو یا ایران ہو یا کوئی اور ملک ہو، اسلامی ملک ہو، کہ اسلامی دنیا کے خلاف یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور خاص طور پر ایسے ممالک جن کے پاس وسائل بھی ہیں، بعض قدرتی وسائل ہیں اور امکانات ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ملکوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں، یا جن کے بارے میں مغرب کے بعض ملکوں کو یہ شک ہے کہ یہ ان کے مقابل پر کھڑے ہو کر یہ ملک ان کی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو ان کے خلاف بہرحال کارروائیاں ہوتی ہیں۔ بس یہ غور کا مقام ہے اسلامی ملکوں کے لیے کہ اب بھی اگر سبق حاصل کر لیں، جو آج سے 16 سال پہلے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس سے سبق نہیں انہوں نے حاصل کیا تھا، اسی کو دوبارہ دیکھیں۔ ایک ملک تو راکھ کا ڈھیر ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کے عوام کو اب بھی عقل اور سمجھ نہیں آ رہی، غلط رہنماؤں کے ہاتھوں میں جو اپنے ذاتی مفاد رکھتے ہیں، جو رہنما یا جو بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، عوام بھی ان کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پچھلے دنوں میں مزاروں پہ حملہ ہوا، اس کے علاوہ خود کش حملے ہوتے رہتے ہیں، اپنے ہی لوگ تھے وہ جو مرے۔ فرقہ واریت نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا۔ ہر خودکش حملہ جو ہوتا ہے اس میں بہت سارے اپنے قوم کے لوگ مارے جاتے ہیں، شاید ایک آدھ ان میں غیر ملکی فوجی مرتا ہو، باقی دسیوں ان کے اپنے لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، اور کون سا انصاف ہے یا کون سا اسلام ہے جو اس ملک میں ظاہر ہو رہا ہے عراق میں آج کل؟ ان ملکوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے جو مغربی طاقتیں اپنے خیال میں وہاں انصاف اور جمہوریت قائم کرنے آئی ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ہر خودکش حملہ جو ہوتا ہے وہاں روزانہ، ان کو وہاں سے نکالنے کے بجائے وہاں رکھنے کا جواز مہیا کر رہا ہے۔ وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کے مطابق خود چلے جائیں گے اور انخلا شروع ہو چکا ہے اور مکمل ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ حرکتیں یہ جواز بہرحال مہیا کر رہی ہیں۔
ٹھیک ہے کہ اس وجہ سے ان میں کچھ خوف کی صورت بھی پیدا ہوئی ہے ان بیرونی ملکوں میں کی فوجوں میں، لیکن جن حکومتوں کو اپنی انا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو، ان کو کسی جانی نقصان کے ضائع ہونے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کے، ان مغربی ملکوں کے جو عراق کی جنگ میں ملوث ہیں، مالی اور اقتصادی فوائد ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ کوشش کریں گے کہ اپنی مرضی کی حکومت قائم کی جائے اس ملک میں، تاکہ اس راہ کے ڈھیر جو ہے ہو چکا ملک، اس کی بحالی کے کام میں اس ملک کے تیل کی دولت سے ہی اپنے خزانے بھر سکیں۔ گزشتہ دنوں 2-3 دن ہوئے اخبار میں یہ خبر تھی کہ ان مغربی ملکوں نے بحالی کے کام میں اب تک کئی بلین ڈالر کمائے ہیں۔ انہی کا پیسہ انہی پر خرچ کر کے اور ان کو احسان بھی جتا رہے ہیں کہ دیکھو کتنے بحالی کے منصوبے تمہارے کتنے جلدی ہم نے کر دیے، پانی مہیا کر دیا، بجلی مہیا کر دی، سڑکیں بنا رہے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بنا تو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنے خزانے بھر رہے ہیں۔ تو یہ نہایت ہی پریشان کن حالت ہے، اور خلیج کے بحران کے خطبات میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مسلمان ممالک ہوش میں آئیں اور ان طاقتوں کو کہیں کہ ہم ان ممالک کو خود ہی سنبھال لیں گے، جو آپس میں لڑنے والے ہیں، تم دخل نہ دو۔ لیکن یہ مسلمان ممالک بھی ان کے مددگار بنے رہے اور ابھی تک بنے ہوئے ہیں۔ اب بھی اگر یہ ملک کہیں، مسلمان ملک مل کر کہ ہم مل کر امن قائم کروا دیں گے اگر مغربی طاقتیں نکل جائیں، تو شاید عراق میں امن کی صورت کو پیدا ہو جائے اور باقی ملکوں میں بھی امن کی صورت پیدا ہو جائے۔ افغانستان کا بھی یہی حال ہے۔ ایران بھی ان ملکوں میں خطرناک عزائم کی لپیٹ میں آنے والا ہے، اور یہ بھی شاید بچ جائے اگر یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن اگر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کو سامنے رکھنے والے ہوں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک تو عراق کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے صلح کی کوشش ہو تو شاید کامیابی ہو جائے، ورنہ یہ بدامنی اور آگیں اور خودکش حملے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ہاتھوں قتل پتہ نہیں پھر کب تک چلتا چلا جائے گا۔ پھر ایران کے اوپر جو نظر ہے بعض طاقتوں کی، اور زور یہ دے رہے ہیں کہ پرامن مقاصد کے لیے جو ایران نے کہا کہ اپنی ایٹمی توانائی استعمال کر رہے ہیں، جوہری توانائی استعمال کر رہے ہیں، کہ وہ بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پھر آگے نکل کے اس کو اپنے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اپنے لیے ہر حق یہ حکومتیں رکھتی ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں لیکن دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان ممالک اگر مل کر یہ جائزہ لے لیں، ایران کو بھی سمجھائیں، بیٹھیں بھائی بھائی بن کے اور اس بات کی تسلی کر لیں، اور دنیا کو پھر اس بات کی ضمانت دے دیں کہ ہم جو مسلمان ممالک ہیں ہر چیز
انسانی فلاح و بہبود کے لیے کرنے والے ہیں، غلط کام نہیں کریں گے، تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دو تو سارے معاملات سلجھ جائیں گے۔ تو معاملے سلجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ تم بھی ہمیں یہ ضمانت دو گے کہ پھر آئندہ ہمارے معاملات میں کبھی دخل نہیں دو گے۔ تعمیری منصوبوں کے لیے اگر ہمیں مدد چاہیے ہوگی تو لے لیں گے، فوجی کاروائیاں ہمارے ملکوں کے خلاف نہیں ہوں گی۔ اگر اس طرح ہو تو معاملے سلجھ سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ممالک بظاہر یہ کوشش کر نہیں سکتے اور ضمانت دے نہیں سکتے، کیونکہ تقویٰ کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کی مثال ہے، اس کی مثال مشرابے نے بھی اپنے خطبات میں دی تھی کہ اس کی اسلامی دنیا سے غداریاں تاریخی نوعیت کی ہیں اور ہمیشہ دھوکہ دیتا رہا ہے۔ اور اس بات کو اس امریکن جس کی کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ سعودی عرب تو اب اس طرح مغرب اور امریکہ کے شکنجے میں ہے کہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ اس نے لکھا ہے کہ موجودہ حکومت کو قائم رکھنے کی ضمانت امریکہ نے اس شرط پر دی ہے کہ ہمارے مفادات کی حفاظت کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، وہی ان میں ختم ہو گیا ہے، تو کس طرح امن کا قائم کروا سکتے ہیں؟ حالانکہ مکے اور مدینے کی وجہ سے اس خاندان کا اور سعودی عرب کے مسلمانوں کا سعودی عرب کا مسلمانوں پر بڑا اثر ہو سکتا ہے اگر تقویٰ سے کام لیں۔ اور امریکہ کا خوف رکھنے یا مغرب کا خوف رکھنے کے بجائے خدا کا خوف رکھنا ثابت کر دیں تو تمام مسلمان دنیا جو ہے، ممالک جو ہیں جن کو ان سے شکوے بھی ہیں، وہ بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ اب اگر نیک نیت سے بھی نیک نیت ہو بھی جائیں اور کچھ کوشش بھی کریں تو پھر بھی اپنی ساکھ قائم کرنے میں ان کو کئی سال لگیں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فلاح کا وعدہ کیا ہے یہ تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے۔ تو اگر اپنی دنیاوی ہوا و ہوس نہ چھوڑی تو جیسا کہ آثار ہیں عراق کے بعد اب ایران پر پابندیاں ہوئی ہیں اور بھی سختیاں ہو سکیں، پھر کہتے تو یہیں کہ حملہ نہیں کریں گے لیکن کوئی وعید نہیں ہوتا، پھر کسی اور ملک پر پابندیاں ہوں گی اور اس کی تباہی ہوگی، پھر ایک ایک کر کے تمام مسلمان ملک جو ہیں وہ اپنی ابتری اور تباہی کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں گے یا کم از کم ان کی لسٹ پہ ہوں گے۔ اور اگر کوئی بچنے کی صورت ہوگی تو جن کے وسائل ہیں قدرتی، وہ اپنے قدرتی وسائل، اپنی اقتصادیات ان لوگوں کے قبضے میں دے رہے ہوں گے۔ تو اسلامی دنیا کو اس طرف کسی طرح توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ جماعت کے خلفاء نے ان کو ماضی میں بھی اس بارے میں سمجھانے کی کوشش کی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بڑی تفصیل سے سمجھایا، حضرت مشرابے نے 17 سال پہلے سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی وقت نہیں دی، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں اہمیت کی مخالفت پہلے سے زیادہ بڑھ کے ہونے لگی۔ اب بھی شاید ہماری آواز پہ کوئی توجہ نہ دے اگر ہم کوشش کریں بھی تو، لیکن ہر احمدی کو دعا کے ساتھ ساتھ مسلمان امت کو سمجھانا چاہیے کہ امت کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارتے ہوئے
آپس میں ایک ہونے کی کوشش کرو۔ جو بھی زرخیز ذہن کے ہیں، رہنما ہیں، وہ مل کر بیٹھیں اور سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ مختلف وقتوں میں جو کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ مسلم امہ ایک ہو جائے اور مسلمان ممالک کا خیال رکھے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم بھی قائم کی گئی، لیکن پھر بھی ہر معاملے میں مغرب کے دستے نظر ہیں۔ نہ عرب ایک قوم بن کر عربوں کو اکٹھا کر سکے، یعنی اس طرح اکٹھا ہونا جس سے ایک طاقت کا اظہار ہو، نہ پھر بڑے دائرے میں مسلمان ممالک ایک ہو کر اپنی حیثیت منوا سکے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کئی وجوہات تو پہلے بیان ہو چکی ہیں، جس طرح میں ذکر کر چکا ہوں، خلیفۃ المسیح رابع نے بیان کی تھی۔ لیکن ایک اہم وجہ جو ہے اس طرف یہ لوگ آنا نہیں چاہتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تقویٰ کی راہ اختیار کرو، اور یہ راہ اب اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے بغیر ان کو مل نہیں سکتی۔ اس لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلم امہ تقویٰ پر چلے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق رحم ہوگا اور آئے دن کی زیادتیوں اور ظلموں سے ان کی جان بچے گی۔ لیکن یہ اگر بہت بڑا اگر ہے، جس کی طرف جیسا کہ میں نے کہا یہ لوگ آنا نہیں چاہتے، یہ زمانے کے امام کو ماننا کیا ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوچنا نہیں چاہتے اس طرف۔ تو احمدی کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ جہاں تک بس چلے ان کو سمجھائے کہ مسلمان ایک قوم ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی دنیاوی طاقت اور ساکھ قائم ہو۔ دشمن کو ان کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے کئی دفعہ سوچنا پڑے، کیونکہ یہ ایک طاقت ہے، یہ اظہار ہو کہ یہ مسلمان بھی ایک طاقت ہیں۔ یا احمدی ان کے لیے دعا کریں، یہ دعا بھی بہت اہم چیز ہے، بلکہ سب سے اہم چیز دعا ہی ہے اور بڑا ضروری ہتھیار ہے۔ ساتھ ہی ایک مہم کے ساتھ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی جائے کہ اس زمانے کے امام کو مانے بغیر نہ تمہاری طاقت قائم ہو سکتی ہے، نہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے۔ ملکوں میں فرقہ بندی ہے، یعنی اس وجہ سے اندرونی بٹوارے ہوئے ہیں، پھر ایک ملک دوسرے ملک سے اس فرقہ بندی کی وجہ سے خار کھاتا ہے، غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور یہ اسی حالت اظہار کا نتیجہ ہے کہ عرب دنیا میں عیسائیت نے بھرپور حملہ کیا ہوا ہے۔ بچوں کی کہانیوں کی کتاب میں نے ایک دیکھی، اس میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر کہانی میں فوقیت ظاہر کی گئی ہے، اور آخر میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمان بچہ مایوس ہو کر عیسائیت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور آج کل کیونکہ انگریزی زبان کو ترقی کے لیے، دنیا کے علوم سمجھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، اس لیے انگریزی زبان سکھانے کے بہانے اس قسم کی کہانیاں بچوں میں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک لمبے عرصے کی منصوبہ بندی ہے۔ عیسائیت خود تو ان ممالک میں مذہب کے لحاظ سے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، لا تعلق ہیں، لوگ نام کے ہیں، عمل تو کوئی نہیں۔ تو ان کے خیال میں
چند نسلوں کے بعد اس طریقے سے اب یہ طریقہ اختیار کیا گیا بچوں میں، اسلام پر عمل کرنے والے بھی نہیں رہیں گے، اور یوں ان تیل پیدا کرنے والے اور قدرتی وسائل رکھنے والے ممالک کی اقتصادیات پر بلا کسی خطرے کے ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ پھر عرب دنیا میں آج کل اسلام پر پادریوں کے ذریعے سے بڑے اعتراض ہو رہے ہیں، اور مصر تک کے علماء جو اپنے آپ کو اسلام کو بڑا علمبردار سمجھتے ہیں ان کو جواب نہیں دیتے، اور سنا یہ ہے کہ باقاعدہ یہ پالیسی ہے اور کہا گیا ہے کہ جواب نہیں دینا۔ تو یہ ان کا حال ہے، اور آج اگر اس کا جواب دینے کی ضرورت پیدا ہوئی ہے تو جماعت احمدیہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عرب دنیا میں ایم ٹی اے کے ذریعے سے یہ جو پروگرام چلایا گیا تھا مصطفیٰ ثابت صاحب کا، یہ بڑا کافی اثر پیدا کر رہا ہے، بڑا سراہا ہے کئی اربوں نے۔ تو یہ باتیں جس طرح ان مغربی ملکوں کے اپنے ہی لوگ اپنے اندر کی باتیں بعض دفعہ نکال دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا قابو کرنے کے طریقے ہیں، ان ملکوں پر قبضہ کرنے کے طریقے ہیں، تجارت کے ذریعے سے، حکومتوں میں جوڑ توڑ کے ذریعے سے، اور بدقسمتی سے مسلمان حکومتیں بڑی جلدی اس جوڑ توڑ میں شامل ہو جاتی ہیں، پھر طاقت کے ذریعے سے، جو نہ مانے اس کو پھر طاقت کے ذریعے سے حملہ ہوتا ہے۔ اور اب جیسا یہ میں نے بتایا نیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، دوبارہ عیسائیت کے ذریعے سے، عیسائیت کی تعلیم کے ذریعے سے بڑی تیزی سے یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اسلام پر حملے کا۔ تو اسلام کی عیسائیت کی خوبیاں بیان کرو، اور مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرو، اور عیسائیتی خوبیاں ان کو پتہ ہے کہ بیان کریں گے تو اس کا جواب یہ دے نہیں سکتے، کیونکہ آج اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمارے پروگرام بڑے کامیاب اس لحاظ سے چل رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی تو سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں کہ کس کس طریقے سے ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اسلامی ممالک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہ عقل جس طرح کہ میں نے کہا یہ ماری جانی تھی، کیونکہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے بغیر اس کا جواب نہیں تھا، اور آپ کو مان کر ہی دنیا میں اسلام کی عظمت بحال ہونی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کیا تھا، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والا بنایا تھا، حکمت کی باتیں سکھائی تھیں، اور ایک قوم بنا کر ایک طاقت بخشی تھی، اسی طرح آج بھی یہ سب کچھ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہی قائم ہونا ہے، کیونکہ پیشگوئیوں کے مطابق جو اندھیرا زمانہ تھا، ایک عرصہ تھا 1000 سال کا، جس کے بعد مسیح موعود و مہدی موعود کو ظہور ہونا تھا، تو اس کے بعد خود بخود یہ علم و حکمت اور دین کی باتیں تو نہیں دلوں میں بیٹھنی شروع ہو جانی تھی، بلکہ اس چیز سے انہی لوگوں نے فائدہ اٹھانا تھا جنہوں نے اس مسیح و مہدی کو ماننا تھا۔ بس
اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تقوی اور یہ علم و حکمت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہی قائم ہونی ہے، اور اسلام کا غلبہ اور اس کی ساکھ دوبارہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں نے ہی قائم کرنی ہے انشاءاللہ، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ تو یہ لوگ جو مسیح محمدی کے ذریعے سے اس پاک نبی کی امت سے جوڑے گئے ہیں، ان لوگوں نے ہی وہ کھوئی ہوئی حکمت و دانائی کی باتیں دوبارہ دنیا میں پھیلانی ہیں اور تقوی کا سبق دینا ہے، اور یہ اس خدا کی تقدیر ہے اور اس کا فیصلہ ہے جو غالب اور حکمت والا خدا ہے۔ بس یہ غلبہ اور حکمت کسی کی ظاہری ہوشیاری اور چالاکی سے نہیں ملے گی، بلکہ یہ تقوی پر قدم مارتے ہوئے اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ مارتے ہوئے ملے گی، اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنے نمائندے کے ذریعے سے جو احکامات دیے ہیں، اس نمائندے کے ذریعے سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو کر خدا تعالیٰ کا قرب پانے والا بنا ہے، اس کے ذریعے سے ہی اسلام کی نشت ثانیہ کا ظہور ہونا ہے۔ بس اس لحاظ سے مسلمانوں کو سمجھانے اور تبلیغ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جتنی مرضی چلاکیاں اور ہوشیاریاں دکھا دیں، طاقت کے مظاہرے کر لیں، جلسے جلوس نکال لیں، ان قوموں کے دجل کے سامنے ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے احمدیوں کو دعاؤں کی طرف توجہ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور امت کے لیے دعا کرنا تو سب دعاؤں سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت بڑی مشکل میں گرفتار ہے یہ امت۔ پہلے شام، ملک شام، سیریا کے بارے میں یہ خبر تھی کہ اس پر سختی کے دن آنے والے ہیں، لیکن بہرحال وہ پھر بات ٹل گئی، شاید کچھ شرائط انہوں نے مان لی ہوں اس لیے، لیکن خطرہ بہرحال قائم ہے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، ایران کے گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہی انہی ملکوں پر سختیاں جو ہیں یہ عالمی جنگ کا بھی باعث بن سکتی ہیں، اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک احمدی کی تو آخری وقت تک یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ بلائیں ٹل جائیں، اور ہمارے ہاں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہی سب سے بڑی ذریعہ ہے کہ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعاؤں کی طرف، امت کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ ایک دعا کا ذکر میں کرتا ہوں کہ رب اصلح امت محمد، کہ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر۔ بس ان کی اصلاح کے لیے بہت دعا کی ضرورت ہے، اور اصلاح کا نتیجہ ایک ہی صورت میں نظر آ سکتا ہے، اور وہ ہے کہ وقت کے امام کو مان لینا، تاکہ ان آفات سے بچ جائیں جو زمینی بھی ہیں اور آسمانی بھی، ورنہ کوئی اصلاح کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسی کوشش جو امام زمان کی تعلیم سے ہٹ کر کی جائے، نہ ذاتی طور پر نہ قومی طور پر کسی کو بچا سکتی ہے، اور نہ ذاتی کوششوں سے اب تقویٰ پر قائم ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اصلاح تمہیں کہاں تک لے جائے گی؟ اس سے کسی بہتری کی امید رکھنا خطرناک غلطی ہے، یعنی کہ جس میں رہنمائی نہ ہو،
کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے یہی سنت رکھی ہے کہ اصلاح کے واسطے نبیوں کو معمور کر کے بھیجا ہے؟ انبیاء علیہم السلام جب آتے ہیں تو بظاہر دنیا میں ایک فساد عظیم نظر آتا ہے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، ہزاروں ہزار جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت طوفان سے ان کے مخالفوں کو تباہ کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے وقت اور دوسرے کئی عذاب وارد ہوئے اور فرعون کے لشکر کو غرق کیا گیا۔ غرض خوب یاد رکھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے۔ نرے کلمات اور چرب زبانیاں اصلاح نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ ان کلمات کے اندر ایک روح ہونی چاہیے۔ بس جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ہدایت آسمان سے آتی ہے تو اس نے کیا سمجھا؟ بس مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تمام احکامات اور یہ تمام خوشخبریاں اسلام کی ترقی کی قرآن کریم میں موجود ہیں اور اسلام کے ذریعے سے ہی مقدر ہیں، اور انشاءاللہ اسلام نے غالب آنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ امام کو نہیں مان رہے، مسلمانوں کی حالت بحیثیت مجموعی ملک جن کے پاس طاقت ہے، مطلب جو مسلمان ملک ہیں، جو احمدی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں ماننا، روز بروز ان کی جو حالت ہے وہ خراب ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کہ زمانے کے امام کا انکار ہے، اور اس انکار کی وجہ سے تقویٰ کی راہ بھی گم ہو چکی ہے۔ اس نے فرمایا کہ تقویٰ کی راہ گم ہو چکی ہے، اور جب تقویٰ کی راہ گم ہو جائے تو پھر اصلاح کی کوششیں بھی اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنے والی بات بن جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کو عقل آ جائے اور وہ اس حقیقت کو سمجھنے والے بن جائیں، اس زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں، تاکہ تقویٰ کی راہ پر قدم مارتے ہوئے اپنے اندرونی مسائل بھی حل کرنے والے ہوں اور بیرونی حملہ آوروں سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کیونکہ تمام دنیا کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے غیر مسلموں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ امیر ملک بھی اگر غریب ملکوں کو اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے اپنا زیر نگین کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو، اور ظالم کی مدد اس کے ظلم کے ہاتھ کو روک کر کی جاتی ہے۔ تو ہاتھ سے تو ہم روک نہیں سکتے، ذریعہ دعا کا بھی ہے، اور دعا کی طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن یہ بہت بڑا ہتھیار ہے دعا کا بھی، اور اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تمام انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پھر رابطوں سے، تبلیغ سے، اور اس کے بھی مختلف ذرائع ہیں آج کل کے زمانے میں، ان لوگوں کو بتائیں کہ جن راستوں کی طرف تم جا رہے ہو، تمہاری حکومتیں لے کر جا رہی ہیں، یہ تباہی کے راستے ہیں۔ جتنے اخراجات گولوں اور تباہی پھیلانے پر کیے جاتے ہیں، اگر غریب ملکوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے اور صلح و صفائی کی کوشش کے لیے کیے جائیں، تو اگر تمہاری نیت نیک ہے اور حقیقت میں دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو جیسا کہ دعویٰ ہے، تو اس سے آدھے اخراجات میں بھی شاید تم اپنے مقاصد حاصل کر لو۔ امن کانفرنسیں ذاتی مفاد کے لیے نہ ہوں، بلکہ اصلاح کے لیے اور حقیقی امن قائم کرنے کے لیے ہوں۔ خدا کرے کہ ان لوگوں کو عقل آ جائے اور ان ملکوں کے
عوام میں یہ احساس قائم ہو جائے کہ وہ اپنے ملکوں کے سربراہوں کو، سیاستدانوں کو ان ظلموں سے روکیں، باز رکھیں جو انہوں نے غیر ترقی یافتہ ملکوں یا چھوٹے ملکوں سے روا رکھا ہوا ہے۔ امن قائم کرنے کی بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا کہ دنیا جب تک اس گر کو نہیں سمجھے گی کہ حب الوطنی اور حب الانسانیت کہ دونوں جذبات ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسانیت کی فکر ہوگی پھر اپنے ملک کے مفاد نہیں ہوں گے، تو کل انسانیت کی فکر ہوگی تبھی امن قائم ہوگا، اور اس کے لیے نیک نیت ہونا ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی ان کو توفیق ملے، ورنہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ کی لاٹھی چلتی ہے اور آفتوں اور طوفانوں اور بلاؤں کی صورت میں پھر اپنا کام دکھاتی ہے۔ اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ وارننگ تمام دنیا کو دی ہوئی ہے، جو بھی خدا تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے گا وہ اس کی پکڑ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیں یہ آفتوں کے نظارے نہ دکھائے، بلکہ ہمیں وہ دن دکھائے جب تمام ملک، تمام قومیں ایک ہو کر اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان کرتے ہوئے ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں جو اسلام کا جھنڈا ہو۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنے عمل اور دعا سے اس بارے میں بھرپور کوشش کرنے والے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔